تو آج میں نے دیکھا کہ ویڈیوز آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ چٹانیں بھی جا رہی ہیں. تو روٹس نے جو یہ چٹانوں کو پکڑا ہوا ہوتا ہے, جکڑا ہوا ہوتا ہے, وہ اب وہ صورتحال نہیں رہی. ڈیفارسٹریشن ہو گئی ہے, ساری چیزیں ہموار ہو گئی ہیں, سوائل ہموار ہو چکی ہے. اب جیسے تھوڑا سا پانی آتا ہے وہ سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے. اس کا تو ابھی کم سے کم بہت زیادہ عوام شہید بھی ہو گیا, فوت ہو گیا. سیلاب آئے ہوئے ہیں تو ان کو تو پتہ ہے کہ سیلاب تو ہر سال آتے ہیں وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے زمین کے اندر ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, چکڑ میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارا سب کا یہ وطن ہے. سب سے پہلے ہمارا پٹھان قربان پاکستان سے, اور پھر بعد میں سیاستدان بھی قربان ہونا چاہیے. یہ ہمارے وزیر اعلیٰ کا غلطی ہے, ٹھیک ہے نا, اس نے کوئی انتظامیہ نہیں کیا, اس نے کوئی اور کچھ نہیں کیا, لیکن بس کیا کرے گا یار, ہمارا مجبوری ہے. بھیا ہم یہی کہیں گے کہ سوات میں جو سیلاب آئے یہ اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی اشارہ ہوتا ہے. یہ جن کا نقصان ہو گیا ان کی مدد کی جائے, اور جن کو ابھی نقصان نہیں پہنچا ان کو ان سے جلد ان کا کچھ نہ کچھ کیا جائے تاکہ ان کی جان مال بچ سکے. اور جو یہ سیلاب آ رہے ہیں, یہ جو ہو رہے ہیں کام, ان کے لیے کوئی توڑ نکالیں یا اس کے لیے کوئی جو آپ کے پاس فارمولے ہیں وہ استعمال کریں. آج ہم بات کریں گے عوام سے جو سوات میں سیلابی صورتحال ہے اس کے اوپر, کہ یہ جو سیلابی صورتحال ہے یہ آج کا مسئلہ نہیں, یہ بہت پرانا مسئلہ ہے. اس کے لیے اقدامات بھی نہیں کیے گئے. بات کرتے ہیں عوام سے کہ عوام کیا کیا کہنا ہے. جی السلام علیکم, جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام, شہزاد احمد. جی شہزاد, بتائیے گا سوات میں جو سیلابی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ بالکل ہم فوٹیجز دیکھ رہے ہیں جو سوات میں باقی کے پی کے باقی علاقوں میں جو صورتحال ہے بڑی سنگین ہے, اور بڑا دکھ ہوتا ہے اس چیز کو دیکھ کے. سب سے بڑی وجہ اس کی جو ہے ڈیفارسٹریشن ہے. ڈیفارسٹریشن جو ہو رہی ہے آج کل, درختوں کی بے بہا جو ہے نا وہ کٹائی ہو رہی ہے. تو اس کا یہ چاہیے ہمیں کہ دیکھیں یہ ایک لانگ ٹرم منصوبہ بندی ہے. اس کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کرنی چاہیے تاکہ جو سوائل ایروجن ہو رہی ہے بارشوں کے ساتھ, ایک تو آج میں نے دیکھا کہ ویڈیوز آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ چٹانیں بھی جا رہی ہیں. یہ بیسیکلی میں ایگریکلچر کا اسٹوڈنٹ ہوں. یہ اس لیے ہے کہ ہم جتنی ڈیفارسٹیشن کریں گے سوائل سے جو روٹس جو ہے نا پلانٹس کی وہ ختم ہوں گی. سوائل کی جو روٹس نے جو یہ چٹانوں کو پکڑا ہوا ہوتا ہے, جکڑا ہوا ہوتا ہے, وہ اب وہ صورتحال نہیں رہی. ڈیفارسٹریشن ہو گئی ہے, ساری چیزیں ہموار ہو گئی ہیں, سوائل ہموار ہو چکی ہے. اب جیسے تھوڑا سا پانی آتا ہے وہ سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ کلائمیٹ چینج ہے, تو یہ ایک میجر ایشو ہے جو گلوبلی جو ایشو چل رہا ہے. تو اس کا جو یہی حال ہے کہ لانگ ٹرم اس کی منصوبہ بندی ہو جائے, زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن ہونی چاہیے. کیا کہیں گے آپ, کے پی کے میں سوات میں سیلابی صورتحال ہے, گھروں کا نقصان ہو رہا ہے, اموات ہو رہی ہیں, وہاں پہ کافی زیادہ نقصان ہوا ہے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو آپ کو میں ایک بات بتاؤں گا کہ ہمارے لیے ہمارا حکومت تو ایک یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کا ہیلپ کرے, اس کا جو نقصان ہے وہ بھر لے. اس بیچاروں کو اور کوئی جگہ ہے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے کوئی ابھی عرضی دو اور کوئی گار کوئی چیز کوئی جگہ دے دینا کہ وہ ریش اس کا پیدا. اس کا تو ابھی کم سے کم بہت زیادہ عوام شہید بھی ہو گیا, فوت ہو گیا, ٹھیک ہے. اللہ اس کو جنت فردوس حاصل کرے. جی شاکر, بتائیے گا کے پی کے میں سوات میں سیلابی صورتحال ہے, بہت زیادہ تباہ کاریاں ہو رہی ہیں, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ یہ بات یہ ہے نا کہ یہاں پر یہ جو پنجاب کے جتنے لوگ ہیں نا, یہ سارے وہاں جاتے, جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہاں آ جاتے چکروں کے لیے, کلام آتے, سوات آتے, باجوڑ آتے. تو ان کے یہ لوگ یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے کہ ہمارا کتنے بڑے دریا کے اوپر ہمارا روڈ جاتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان نے بھی تو یہ سوچنا کہ گاڑی بھی گرتا جاتے سب کچھ. تو آج جو اتنا بڑا وہ سیلاب آئے ہوئے ہیں تو ان کو تو پتہ ہے کہ سیلاب تو ہر سال آتے ہیں وہاں پہ. وہاں کا انتظام ہونا چاہیے سب کچھ. دیکھو پنجاب میں سب کچھ ٹھیک ہے, ہمارے پٹھانوں کے اوپر اللہ کا شکر ہے جتنا ظلم ہو سکتے وہ سب جاری ہے ظلم, ٹھیک ہے. دوسرا بات یہ جو سیلاب ہے نا, وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے زمین کے اندر ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, چکڑ میں پھنسے ہوئے. تو مہربانی ہوگا کہ ان کی مدد کرو. پاکستان میں جتنا جو سسٹم جاری ہے, جتنے سیاستدان لوگ ہیں, جتنے بڑے لوگ ہیں, آپ مہربانی کرو, آپ ہمارے غریبوں کی امداد کریں. اور جو سیلاب آئے ہوئے وہ سب آپ سب لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہو, تو سب بچوں کو اور بڑوں کو سب کو پتہ ہے کہ یہ خطرہ اور یہ حادثہ ہوا ہے. تو آپ مہربانی کرو, ہمارا یہ خواست ہے کہ بس آپ مہربانی کرو, مدد کریں وہ غریبوں کی. اور بس آئندہ کے لیے آپ بھی خوشی کے ساتھ چکر پہ جا سکتے ہو, اور انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے. ہمارا سب کا یہ وطن ہے,
सबसे पहले हमारा पठान कुर्बान पाकिस्तान से और फिर बाद में सियासतदान भी कुर्बान होना चाहिए। ये तो हमारे गरीब लोग हैं, तो मुसलमानों का मुल्क है, काफिरों का मुल्क नहीं है मेरे बोस। बहुत जुल्म जारी है पाकिस्तान में, बहुत जुल्म है, बहुत जुल्म है। जो पठान है वो वाकई एक बहादुर कौम है और इनका कहना है कि वतन के लिए हमारे पठानों हमारी को- जान भी कुर्बान है। और ये पाकिस्तान जो है ये पंजाबी का भी है, ये पठान का भी है, ये बलोच का भी है, ये सिंधी का भी है। इस परचम के साए तले हम सब एक हैं, ये हम सब का पाकिस्तान है। जी इमरान बताइएगा, केपीके में सवात में सैलाबी सूरत हाल है, नुकसान हो रहा है लोगों का, क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये हमारे वज़ीर आला का गलती है, ठीक है ना। उसने कोई इंतज़ामिया नहीं किया, उसने कोई और कुछ नहीं किया, लेकिन बस क्या करेगा यार, हमारा मजबूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है वालेकुम आपका? अस्सलाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। हम स्वात क्या नाम है आपका? उस्मान नाम है मेरा भाई। जी उस्मान बताइएगा, सवात में केपीके में जो सैलाबी सूरत हाल है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भैया हम यही कहेंगे कि स्वात में जो सैलाब आए ये अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई इशारा होता है ये, ठीक है। तो हम हुकूमत को यही बात बोलेंगे कि जिनका नुकसान हो गया उनकी मदद की जाए, और जिनको अभी नुकसान नहीं पहुंचा उनको उनसे जल्द से जल्द उनका कुछ ना कुछ किया जाए ताकि उनकी जान माल बच सके। तो अभी सुना है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, जानें भी चली गई हैं, कई कीमती जानें गई हैं। तो यही बोलेंगे हम हुकूमत को कि उन सब की हिफाजत करे, कुछ ना कुछ उनके लिए करें, और जिनकी कुछ मसला है तो उनको उनकी मदद की जाए। शुक्रिया भाई जान। जी बताइएगा, अभी केपीके में सवात में जो सैलाबी सूरत हाल है इसके बारे में क्या कहेंगे? सर ये जो हमारे स्वात बनेर में जो सैलाब आया था, इसमें 7 बंदे एक घर के लेके गए हैं सैलाब ने। उधर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे लेकिन किसी ने कोई कुछ नहीं किया, उनको लेके गए, ठीक है। दो बंदे पीछे रह गए, किसी ने कुछ कोई हुकूमत ने कोई ऐसे काम नहीं किया, न कोई हेलीकॉप्टर आया वहाँ पे, कोई ऐसे काम किसी ने नहीं किया। हमारे जो उधर का वज़ीर आला है उसने भी कुछ नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं हुआ। तो क्या करना चाहिए हुकूमत को? ये जो सैलाब आते हैं इस हवाले से हर साल आते हैं, हुकूमत को चाहिए कि इसका रोकथाम करे कोई, हुकूमत को ये होना चाहिए। उधर का हालात जो है ना, हमारा स्वाद का जो है ना बहुत सालों साल उधर सैलाब आता है, उधर का कोई ऐसे काम नहीं होता। सर अब जिन लोगों का वहाँ पे नुकसान हुए हुकूमत को चाहिए उन लोगों का मदद करे, ये होना चाहिए। जितना भी नुकसान हुए, बड़े बड़े नुकसान हुए वहाँ पे, उनकी मदद होना चाहिए। गरीब लोग हैं वहाँ पे, गरीब लोग हैं सारे, उनके नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, उनकी मदद होना चाहिए। ये बताइएगा जो केपीके सवात में सूरत हाल है सैलाब की, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? सर मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ के हुकूमत जो है ना, कभी नेशनल पार्टी है, कभी वो पीटीआई है। तकरीबन पीटीआई ने तकरीबन 8 साल के 10 साल हुकूमत की है ना, तो वहाँ पर तो अभी तक उन लोग ने कोई कारनामा ऐसा नहीं दिखाया हमें कि उसके लिए काम करे केपीके गवर्नमेंट। अभी जो वज़ीर आला है उसके लिए कम से कम तो उनके लिए इंतज़ामिया तो होने चाहिए ना, उनके लिए और भी बंदोबस्त करना चाहिए। तकरीबन वहाँ के बहुत गरीब आवाम है। जी क्या कहेंगे आप, बुनेर केपीके उन इलाकों में जो सैलाब आया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले तो बहुत अफसोसनाक है खबर है। ये कहना चाहूँगा हुकूमत को इंतज़ाम करने चाहिए, हर साल आता है और हमें इनको कोई डोनेशन भी देनी चाहिए, एक हर जगह के लिए होता है मकसद। आप अल्लाह पाक खैर करे, इनको हुकूमत को चाहिए इनकी सपोर्ट करे फुल टाइम, इनको जो बेरोजगार हैं उनको रिहाइश दें। जी बताइएगा, बुनेर केपीके वगैरह में जो सैलाबी सूरत हाल है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इस हवाले से हम यही कहेंगे कि गवर्नमेंट को चाहिए कि आपस का झगड़ा छोड़ें और आवाम की तरफ थोड़ी तवज्जो करें, क्योंकि आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ आप लोगों की तरफ से परेशान है, कुछ अल्लाह के अजाब आ जाता है ये ना, इसका आप हल नहीं निकाल रहे। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है और अल्लाह के वास्ते आप लोगों की खिदमत करें और लोगों की हेल्प करें, ठीक है। और जो ये सैलाब आ रहे हैं, ये जो हो रहे हैं काम, इनके लिए कोई तोड़ निकालें या इसके लिए कोई जो आपके पास फार्मूले हैं वो इस्तेमाल करें। यही आपसे कह सकते हैं गवर्नमेंट से, केपीके और पंजाब की दोनों से। उनके बच्चों का जो भी जिनका नुकसान है उनको पूरा करें, घर का जो भी नुकसान है, आपसे गुजारिश यही है कि आप उनका नुकसान पूरा करें। केपीके में जो सैलाबी सूरत हाल, इस पे क्या कहेंगे? इस पे हम अली अमीन गंडापुर से जो है ना, उससे हम कुछ वो करते हैं ना,
اس کے لیے ہونا چاہیے وہ بچے جو گئے ہوئے ہیں جس کے مرے ہوئے ہیں جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں ان کے لیے جو ہے نا گھر بنائے کچھ بھی جو پیسہ دینے یا گھر بنانے ان کے لیے کر دے اور سیلاب تو ہر سال آتے ہیں سوات میں ان جگہوں میں سارے میں ہر بندے کو پتہ ہے سیلاب آتے ہیں اس کے لیے کوئی چیز بنائے یا ہیلی کاپٹر کی سسٹم بنائے وہاں جب بھی آتے ہیں نا جب بندے لے جاتے ہیں واپس گھنٹے بعد جو ہے نا ہیلی کاپٹر آتے ہیں جب بندے نہیں ہوتے پھر آتے ہیں 10-15 منٹ میں ہیلی کاپٹر نہیں آتے آدھے گھنٹے میں بھی نہیں آتے گھنٹہ 2-3 بعد اس کے بعد آتے ہیں ہیلی کاپٹر ان کے لیے کوئی حل نکالے پشتون بھی پاکستانی ہے کوئی ہم باہر سے نہیں آئے ہم بھی پاکستان والے رہنے کے لیے ہم نے یہ بہت قربانیاں دی ہوئے. جی تو ناظرین آپ نے عوام کی گفتگو سنی. لوگوں نے بولا کہ ہر سال کے پی کے میں سیلابی صورتحال ہوتی ہے. سوات بنیر مختلف جو علاقے ہیں کے پی کے پہ وہاں پہ سیلاب آتا ہے لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ سیلابی صورتحال سے قبل ہی اس سے پہلے ہی انتظامات کریں تاکہ یہ جو لوگوں کا نقصان ہوتا ہے وہ اس نقصان سے بچے. گورنمنٹ کے پہلے سے کیے گئے اقدامات کی وجہ سے بہت سارے لوگ بے گھر ہونے سے بہت ساری جانیں جانے سے بچ جائیں گی. اور ابھی جو نقصان ہوا ہے اس حوالے سے لوگوں کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جن کا نقصان ہوا ہے جانی نقصان کا تو کوئی ازالہ نہیں ہے لیکن جن کا جو بھی نقصان ہوا ہے مالی نقصان ہوا ہے ان کے گھر برباد ہوئے ہیں ان کی چاہیے گورنمنٹ کو کہ مدد کرے تاکہ ان کی داد رسی ہو سکے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان صابر گوری اور کیمرہ مین عمران عارف کو اجازت دیجیے. اپنی رائے بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کیجیے گا تاکہ ہم ان لوگوں کی آواز بن سکے اور حکومت تک ہمارا پیغام پہنچے تاکہ ان لوگوں کی مدد ہو سکے.